ہمیں جوائن کیا کامران بھائی بھی ہیں ساتھ, جناب مرزا اقبال بیگ صاحب بھی ہیں, خالد صاحب میں نے کہا سابق چیئرمین, اور بہت جلد یہ بنگلہ دیش سے اسپورٹس جرنلسٹ عاطف صاحب بھی جوائن کریں گے. جب ساتھ ہو تو مجھے بتائیے گا. سر آپ کی کیا اوپینین ہے سر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ. پہلے تو وسیم بادامی صاحب, سر آپ مجھے دعوت دیتے ہیں. ایک دفعہ میرا خیال ہے چند مہینے پہلے آپ نے مجھے دعوت دی تھی, اور مجھے موقع ملا کہ اتنے سمجھدار لوگوں کے درمیان بیٹھ کے یا ان کی باتیں سن کے میں بھی کچھ اپنی رائے بنا سکوں اور بات کر سکوں. سر تو آج ایک بہت اہم موضوع ہے. باسط علی کی گفتگو میں سن رہا تھا. باسط علی جیسے وہ ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں کہہ رہے تھے بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, اسی طرح باسط علی بھی بڑے منجھے ہوئے کرکٹر بھی اور مبصر بھی ہیں. تو بڑا لطف اٹھایا میں نے ان کی گفتگو سن کے. میری بات جو ہے وہ اس سے ذرا اور ایک قدم بڑھ کے ہوگی. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ کرکٹ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایک سمجھا جاتا ہے شرفاء کا کھیل. صحیح. یعنی جینٹلمین گیم سمجھی جاتی ہے. صحیح ہے. اب مجھے بتائیے کہ جو کچھ پچھلے کافی عرصے سے ہندوستان کی طرف سے ہو رہا ہے, کیا اس میں کوئی بھی شریفانہ قسم کی معاملہ آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں آتا. ان کے کھلاڑی جو آپ ہاتھ نہ ملا کے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے ہاتھ نہیں ملایا, آپ گالی دے کے فخر کرتے ہیں کہ میں نے گالی دی, آپ ٹرافی نہیں لیتے, ٹچی چھوٹی نیچ حرکتیں کرتے ہیں. تو بادامی صاحب یہ اس میں سے کوئی بھی شرفاء والی بات ہے؟ اور اب اس کا جو اس کی نگرانی کرنے والا, ان روایتوں کی, ان اصولوں کی, ان قواعد کی نگرانی کرنے والا جو ادارہ ہے اس کا نام ہے ICC, انٹرنیشنل کرکٹ کونسل. صحیح. بدقسمتی سے اس ادارے پہ بھی بھارت کا تقریباً مکمل قبضہ ہو چکا ہوا ہے. اس کے سربراہ جو ہے جے شاہ ہے, اس کے اور جو دوسرے لوگ ہیں اس میں بھی بھارتی اثر رسوخ ہے. چیف ایگزیکٹو کا غالباً بھارت سے ہے. صحیح ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم روایت رہی ہے کہ اگر کوئی ملک محسوس کرے کہ دوسرے ملک میں جا کے کھیلنے میں ان کو خطرات ہے, سیکیورٹی کا خطرہ ہے, ڈر ہے, اندیشہ ہے, چاہے نہ بھی کچھ واقعہ پیش آئے, لیکن اگر ان کے کھلاڑیوں پہ نفسیاتی ایسا اثر ہو تو وہ کرکٹ کیسے کھیل سکتے ہیں جا کے؟ صحیح ہے. اس کا میں آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں کہ جب پاکستان میں کچھ دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے, خاص طور پر 2009 کے زمانے میں جب سری لنکا پر حملہ بھی ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا اور باسط علی کو بھی یاد ہوگا کہ غیر ملکی ٹیموں نے ہمارے ملک کا دورہ کرنا بند کر دیا تھا. اور خاص طور پہ آسٹریلیا اور انگلینڈ اور نیوزی لینڈ اور بہت ساری ٹیمیں تھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے عرصے تک نہیں آئی تھی. جی بالکل ایسے ہی. تو کیا ہم نے اس پہ کوئی شور مچایا تھا؟ کیا ICC نے اس وقت ہمارا ذرا بھی کوئی ساتھ دیا تھا؟ کیا ICC نے اس وقت یہ سوال اٹھایا تھا کہ بھائی میزبان ملک جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی پوری حفاظت کروں گا, آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, تو آپ دورہ کریں؟ کیا کوئی ایک معمولی سی بھی کاوش یا کوشش ICC کی طرف سے آپ کو نظر آئی تھی؟ تو ICC تو بالکل جیسے زبان دبا کے دانتوں میں خاموش بیٹھی رہی تھی, ایک لفظ کہیں سے ایسا نہیں ہوا تھا. ابھی بھی ICC کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اگر ایک ملک کہہ رہا ہے ہم کمفرٹیبل نہیں, اور اس کی پوری ہسٹری ہے, وہاں پہ ریسنٹ پولیٹیکل ٹرموائل ہوا ہے اور چیزیں ہوئی ہیں, تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ICC کو. اسی سے بادامی صاحب میں دلیل لا رہا ہوں کہ ICC کو ان کے اس جو خدشات ہیں, جو ان کا خوف ہے, اس میں ان کی تسلی کرنی چاہیے, اور جس طرح وہ چاہیں, جس طرح وہ مطمئن ہوں, یہ ہونا چاہیے. یہ تو ہے بات اصول کی. ٹھیک ہے. اور میں بات سیدھی کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے, کرکٹ بورڈ کے سامنے یا کسی کے سامنے دو فریق ہوں, ایک فریق جو ہے وہ اصول کی بات کرے اور دوسرا فریق جو ہے مکمل طور پہ بے اصولی پہ تلا ہوا ہو, تو آپ کس کا ساتھ دینا پسند کریں گے؟ بڑا سیدھی سی بات ہے کہ اس صورت میں آپ اصول پہ کھڑے ہونے والے کا ساتھ دیں گے. تو اب ساتھ دینے کے لیے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایک میچ نہیں کھیلیں گے, فلاں نہیں کریں گے. اول تو جو ICC کی میٹنگ ہوئی ہے, آپ کیا کہتے ہیں ہمیں ساتھ دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اپنا جیسچر کیسے شو کرنا چاہیے ساتھ دینے کے لیے؟ ہمیں ساتھ دینے کے لیے نمبر ایک, اس میٹنگ میں جتنا بھی شور
مچا سکتے تھے، احتجاج کر سکتے تھے، صحیح ہے۔ دلائل دے سکتے تھے، حقائق بیان کر سکتے تھے، وہ کرنے چاہیے تھے، ٹھیک۔ اور وہ بیان کر کے پھر اخبارات میں آنا چاہیے تھا کہ ہم نے یہ کیا ہے لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں، اور پھر ہماری بات کیوں نہ مانی جائے۔ میں بھی کرکٹ بورڈ کا سربراہ رہ چکا ہوں، میں نے تو دیکھا ہے کہ جب بھی آپ کوئی معقول بات کرتے ہیں وہ بات سنی جاتی ہے، آپ ان کو آپ پوچھنا بات کیوں نہ مانی جائے، اس کا جواب تو آپ نے دیا نا کہ بات یوں نہ مانی جائے کہ آپ ہی کے الفاظ کے مطابق وہاں پر بھارتی تسلط ہے، تو انہوں نے کب کوئی ڈھنگ کی بات مانی ہے حالیہ تحقیقات پہ؟ وہ بھارتی تسلط تو ہے، لیکن دوسرے ملک جو ہیں وہ نہ کوئی غلام ہے بھارت کے، نہ ماتحت ہے۔ صرف ایک پیسے کا لالچ جو ہے، جو کبھی ان کو بگ 3 کا حصہ بنا دیتا ہے، کبھی کچھ اور چیز ہوتی ہے، لیکن معقول لوگ ہمیں کرنا کیا چاہیے سر؟ آپ بتانا آپ کی کیا رائے؟ if you were chairman پاکستان کرکٹ بورڈ، آپ کیا کرتے؟ رائے یہ ہے کہ میری رائے یہی ہے، اگر میں چیئرمین ہوتا کرکٹ بورڈ کا، فوری طور پر آئی سی سی کا ہنگامی اجلاس اس پہ طلب کرنا چاہیے تھا۔ ایک دفعہ پھر اس پہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے تھی، جس میں پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کا کیس جو ہے مکمل طور پہ پیش کرتا اور بتاتا ماضی میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، جو کچھ بھارت کر رہا ہے۔ سب سے بڑی خرابی تو آپ یہ دیکھیں کہ اولمپکس کا بھی اصول ہے اور دنیا کی ہر کھیلوں کی تنظیم سمیت کرکٹ کے اصول ہے کہ کھیل کو سیاست کا آلہ نہیں بنایا جائے گا، سیاست علیحدہ ہوگی، کھیل علیحدہ ہوگا۔ یہ آپ نے خالد صاحب رائے دے دی تھی، اب ہمیں بتائیے آپ کی رائے میں ہمیں کھیلنے نہ کھیلنے کی حد تک کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، یعنی بہرحال ہمیں کھیلنا تو چاہیے، ورلڈ کپ بھی اور بھارت کے خلاف بھی؟ بالکل فیصلہ کرنا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بات اصول اور بے اصولی کی ہے۔ آپ سیدھی سی بات ہے، پاکستان نے چننا ہے کہ انہوں نے کرکٹ کو ترجیح دینی ہے بنگلہ دیش پر، یا بنگلہ دیش کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اگر ہم اصول کی بات کریں تو ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے، ورلڈ کپ نہیں کھیلنا چاہیے ہمیں؟ بالکل نہیں کھیلنا چاہیے، ساری دنیا کو پیغام دینا چاہیے کہ یہ کرکٹ نہیں ہو رہی ہے، سیاست ہو رہی ہے۔ نوٹڈ سر، اس میں میں آتا ہوں فالو اپ کے لیے، تو آپ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے ہمیں